جس طرح سے یہ ذمہ داری اور یہ نقطہ بڑا حساس ہے کہ مال کو کیسے کمانا ہے، اسی طرح اس حساسیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا مال جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے جو سوالات گنوائے ہیں نا، ان میں حضور نے بتایا ہے ہمیں کہ ایک سوال اللہ قیامت کے دن تم سے یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ اس لیے کہ تم کوئی حقیقی مالک تو نہیں نہ بن گئے۔ ہمارے ہاں بیجا اسراف، فضول خرچی، اس کے مظاہر اگر کبھی دیکھے جائیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو قباحت پیدا ہوتی ہے اسراف میں اور فضول خرچی میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مجبور ہو کر کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اسے کئی مہینوں کا کھانا دیا اور اس سے بڑی محبت کی، تو اس نے سمجھا میں منظور نظر ہوں، اتنا مجھے نوازا گیا ہے، تو پھر اس نے اس طرح سے اسے خرچ کیا کہ ایک ہفتے میں ہی سارا ضائع کر کے جب دوبارہ مانگنے آیا تو بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا تو آج آیا ہے، آج کے بعد میرے دربار کے ارد گرد نظر نہ آنا۔ تو اس فقیر کی زبان سے نکلا کہ آپ کے تو سخاوت کے قصے بڑے معروف ہیں، اور ایک فقیر کو نوازنے سے آپ کا بگڑے گا بھی کچھ نہیں، تو آپ اس طرح کی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے تحفے تمہیں دیے تھے تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس مال کو اس طرح ضائع کیا ہے اور اس طرح ہوا میں بکھیر دیا۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بنتا تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری، ناشکری ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے، قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے، میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے، میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ، میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو، رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو۔ کوڑے دانوں کے اندر بھر دی روٹیاں،
اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن، اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو. اور میرے عزیز، اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے.